کیا آپ کو خطرہ تو نہیں ہو گیا کہ بات کر لوں پروگرام میں بولیں سر، یہ میں چلاؤں گا، میری گارنٹی. اور پھر آپ دیکھیے یہ پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ ہمیشہ اچھے پیکج لیتی ہے، عوام کی پیکج نہیں اپنی پیکج بہت اچھا لیتی ہے. ادارے محترم میں یا پاکستان پاکستان بالکل ایک منٹ کون سے ادارے ایک منٹ کون سے ادارے ایک منٹ فوج پہ آئے آپ نواز شریف کے اوپر حملہ کیا آپ نے. سزا اور جزا ہوتا ہے بھیا. پاکستان کی جب بات کرو گے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں پاکستان کا دیوانہ ہوں. ٹھیک آئی ایم ناٹ اے پلانٹڈ مین. ہم سب پاکستانی. آپ پلانٹڈ کوشچن کر رہے ہیں. ایوب خان کو آپ نے کیا سزا دی؟ جیا کو آپ نے کیا سزا دی؟ اس نے پاکستان کو 2 لاکھ کیا. آپ نے ضیاء کو کیا سزا دی؟ مشرف کو کیا سزا دی آپ نے؟ آپ صحافت کریں منافقت نہ کریں. تو یہ پھر منافقت کر رہے ہیں آپ کس سے پلانٹڈ کر کے یہاں پہ انٹرویو کر رہے ہیں؟ میں آپ کو وائی یو آر ڈوئنگ دس. ہم نے میزائل کیوں بنایا میزائل؟ ایک منٹ مسٹر جی ایف تھنڈر ہم نے کیوں رکھا ہے؟ میزائل کیوں بنایا؟ کریں نا آپ کر لیں. آپ کو فون نہیں آتا ہے. آپ کو فون نہیں آتا ہے انڈیا سے. آپ جھکے جاتے ہیں. کس نے آپ کو پلان کر کے بھیجا نواز شریف کو؟ آپ نے انٹرویو سے پہلے بولا نواز شریف نے نہیں بھیجا. آپ اینٹی نواز شریف ایک مہم چلا رہے ہیں. What the hell you are doing؟ کس ایجنسی کے آدمی ہو یار؟ سر میں کہاں ایجنسی کا آدمی ہوتا؟ سی آئی اے کے ہو؟ سر میں اوبر کرا کے یہاں نہیں آتا. نہیں سی آئی اے کے ہو؟ اگر میرے پاس موساد کے ہو؟ کس کے ہو؟ کسی سے بھی آپ پاکستان کے بارے میں خلاف بات کر رہے ہیں. آپ نہیں، یو آر ناٹ صحافی. آپ صحافت کر ہی نہیں رہے. آپ نواز شریف کو بیش کر رہے ہیں. آپ کوئی اور بات کریں چھوڑے یار. میں آپ کو پہچان گیا کہ آپ ایک پلانٹڈ انٹرویو کر رہے ہیں. آپ اسے سمجھیں. یو آر ناٹ ایکٹنگ ایز صحافی، یو آر ایکٹنگ ایز اے منافق. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹی آر پی 360 کے ساتھ میں ہوں عرفان حیدر. ہمارے ساتھ سینئر پولیٹیشین موجود ہے، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، سینئر رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، نہال ہاشمی صاحب. آپ نے وقت دیا سر، بہت مشکور ہے آپ کے. سر آپ سے کچھ بات کریں گے موجودہ نون لیگ کی پالیسی کے حوالے سے. جاننا چاہتے ہیں جو نون لیگ کا کارکن ہے اس وقت وہ کنفیوز نظر آتا ہے کہ پالیسی چلے گی کس کی. شہباز شریف اشارہ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ہماری آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ قومی حکومت کے انہوں نے ڈائریکٹ بات نہیں کی. البتہ اشارہ بظاہر ہمیں تو یہ لگتا ہے صحافت کے طالب علموں کو کہ ان کا قومی حکومت کی طرف معاملہ تھا. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ڈینائی کر دیتی ہیں کہ تحریک انصاف سے کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی ظاہر قومی حکومت نہیں بننے جا رہی. مریم نواز صاحبہ آزاد کشمیر کی مہم چلاتی ہیں، الیکشن مہم. شہباز شریف وہاں نہیں جاتے. شہباز شریف پی ڈی ایم کے جلسے میں خطاب کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ وہاں نہ آتی ہیں نہ خطاب کرتی ہیں. تو تضاد تو واضح نظر آ رہا ہے. اب کس کو فالو کرے؟ کارکن کس نظریے کو فالو کرے؟ مفاہمت، مزاحمت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان صاحب آپ کا کوشچن جو ہے اس پہ تو کتاب لکھی جا سکتی، بڑے مدلل جامع بھی ہے. یو آر ویری اسمارٹ آن کوشچننگ. مسلم لیگ کے ہزاروں ذمہ داران اور عہدیداران ہیں، سینکڑوں یا ہزاروں الیکٹڈ لوگ ہیں، سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، چیئرمینز، کاؤنسلرز بہت ہیں. ہر کے اپنے نقطہ نظر ہے، ہر کا اپنا نظریہ ہے، ہر کے سوالات ہیں، ہر کے مسائل ہیں اور ہر کے اپنے نقطہ نظر سے جواب. مگر جب یہ آتے ہیں مسلم لیگ کے فولڈ میں تو بیانیہ مسلم لیگ کا ہوتا ہے، پارٹی کا ہوتا ہے. اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بیانیہ ہے جو میاں نواز شریف نے دیا، اور میاں نواز شریف سے پہلے یہ مسلم لیگ نے بھی بیانیہ دیا جس کو اب میاں صاحب نے ریوائیو کیا. وہ ہے ووٹ کو عزت. ووٹ کو عزت دیا تھا 1947 نے تو پاکستان معروض وجود میں ہے. اسی طرح سے جو مسلم لیگ نواز شریف کی بات کی آپ نے، نواز شریف نے یہ بیانیہ کو مستحکم کیا، ریوائیو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات پہ مصر ہیں کہ پاکستان آئین کے تحت چلے گا، پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی، جمہوری روایت کو فروغ دیا جائے گا. ہر ادارے اپنے ڈومین میں جو آئین میں آپ کو اختیارات دیے گئے، جو آئین میں آپ کی ذمہ داری دی، اس پہ آپ کام کریں. آپ اپنے ڈومین سے نکل کے کام نہیں کریں گے پھر کوئی چیز نہیں چلتا. اسی طرح سے ہوتا ہے نا کہ کہیں سالن پکڑا ہے، ہر آدمی آ کے ایک چٹکی نمک ڈال دے تو وہ زہریلا ہو جاتا ہے. ہر کوئی اپنا ان پٹ نہ ڈالے. تو بیانیہ ہماری پارٹی میں ایک ہے. بحث بہت ساری چیزوں پہ ہو سکتی ہے، بیانیہ نواز شریف کا ہے اور کوئی نہیں. امپلیمنٹ کیسے کروائیں گے نواز شریف صاحب اس پہ کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہے؟ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کوئی پالیسی تو ہوگی نا، یہ صرف تقریروں تک محدود رہے؟ نہیں، تقریروں تک نہیں. میاں صاحب نے وہ کام کیے بھی. میاں صاحب نے وہ کام کیا. مثلاً
जुडिशरी को मियाँ साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, मियाँ साहब ने उनकी फंडिंग की, फाइनेंसिंग की, उसको इंडिपेंडेंट सारे सुन तो लेना सर, सारी चीजें की और ये तवक्को किया कि जुडिशरी अपनी जिम्मेदारी अदा करे और एक वक्त तक करती रही, क्योंकि एक बड़ा भयानक तजुर्बा है हमारा जुडिशियल हिस्ट्री का कि हमने मौलवी तमीजुद्दीन केस में जस्टिस मुनीर ने जो नजरिया ज़रूरत पेश किया, देखिए जस्टिस अब्दुल रशीद, सर अब्दुल रशीद जो पहले चीफ जस्टिस थे, उसके बाद जो ज्यादती हुई जुडिशरी के अंदर, उसको हमने मद्देनजर, ये नहीं है कि फरिश्तों की जमात है, गलती हो जाती मगर गलती से सीखना चाहिए। इसी तरह से यहिया खान से जब पाकिस्तान का फॉल हो गया और मुशर्रफ से कारगिल एडवेंचर हो गया, तो हमने उनको भी कहा कि आप अपने डोमेन में काम करें। ठीक, आपको शायद याद हो कि हर दौर में बाज जो जिनके हाथ में ताकत होता है और जिनके हाथ में कलम होता है वो इस्तेहसाल करते हैं। आप मुझे बता दें कितने पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में कितने लोगों को प्लॉट मिलता है यार। देखें, इस मुल्क को बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना सेठ, साहूकारों, अफसरों, जर्नलों, जजों के लिए नहीं बनाया था, जर्नलिस्टों के लिए। ये पाकिस्तान इसलिए बना था, मुत्तहदा हिंदुस्तान में भी जो सेठ थे, बड़े बड़े सेठ थे, वहां भी बड़े बड़े मुसलमान अफसरान भी थे, फौजी अफसरान भी थे, जजेस भी थे, मगर गरीब का इस्तेसाल हो रहा। 3 दफा वजीर आजम जब नवाज शरीफ साहब रहे हैं, नून लीग 3 दफा इक्तदार में रही है, तो उस वक्त ये पॉलिसीज अगर चली आ रही थी, इन्हें खत्म करने की जरूरत थी। जब हमने ये खत्म करना शुरू किया तो डॉन लीग्स निकल आया। हमने यही तो कहा, तो पीछे हट गए थे ना? नहीं, हम पीछे नहीं। देखिए बंदे को औहदे से हटा दिया, देखिए क्यों किया। फिर एक और मामला सर, अभी देख लें एक्सटेंशन के मामले में आर्मी चीफ साहब की, एक तरफ तो नवाज शरीफ बैठ के तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ खुद आपने गैर मशरूत तौर पे वोट दिया ना एक्सटेंशन के हवाले से। मैं आपको एक चीज, जो हमने डॉन लीग में क्यों पीछे हटे, हमने पीछे नहीं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि एक वजारत दिफा के एक डिपार्टमेंट है, फौज इदारा नहीं है, फौज डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट और इदारे में बड़ा फर्क है। उसका एक अफसर कहता है नॉट एक्सेप्टेड, ये हो सकता है? इस तरह से ग्रेड 21 के जिस लेवल के वो थे, बेशुमार पाकिस्तान में, क्या कोई डीआईजी हिम्मत करेगा प्राइम मिनिस्टर को कहने के लिए कि नॉट एक्सेप्टेड? हाउ कम? बिकॉज आपके पास एक आजम थे ना, फिर हटाया था, तो मैं फारिग कर हाँ, जब हटाया था ना मुशर्रफ को, तो आपने देखा था क्या हुआ था? बताया ना, नहीं हुआ था कुछ। छलांग लगा करके, एक मिनट, छलांग लगा के प्राइम मिनिस्टर हाउस घुस गए थे। ठीक है, ठीक, प्राइम मिनिस्टर है जिसको लोगों ने मैंडेट दिया है। मुलाजिम और इलेक्टेड लोगों में बड़ा फर्क होता है। तो हमने इस काम को किया है, ये समझने की चीज है। हर बात की टांग जमहूर पे आके टूटती है, ये सारे लटक जाते। याद रखना मेरी बात है, ये जितने भी लोग हैं ना बड़े बड़े आला ओहदे पे फायज, ये अंग्रेज के वक्त में भी थे फायज, पाकिस्तान ना बना पाते। पाकिस्तान एक सियासी प्रोसेस से बना है। आपके मेरे वालिदैन और उनके वालिदैन ने वोट डाला तो पाकिस्तान बना है। तो ये पाकिस्तान को, अब ये बहुत सारे पाकिस्तान के मामे चाचे आ गए हैं। पाकिस्तान के जो वारिस है ना हम हैं। ये मुल्क कोई बादशाह का नहीं, हम सब ने वोट का हिस्सा डाला। वी आर इक्वल शेयर होल्डर ऑफ पाकिस्तान। मौजूदा हुकूमत भी तो वोट के जरिए आई है ना। मौजूदा हुकूमत अगर वोट के जरिए आती तो वो डिलीवर करती। मौजूदा हुकूमत यहिया खान से ही बदतरीन हुकूमत है। ये आप आरटीएस बैठ गया तो आ गई है। मैं आपके सामने सर बहुत छोटा हूँ, तालिब इल्म, मुझे ये समझाइए ना कि 2018 से पहले जितने इलेक्शन होते रहे, नून लीग का 2013 का वो दुरुस्त था, 2008 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में वो दुरुस्त थी, उससे पिछली हुकूमत दुरुस्त थी, 2018 में ये सब गलत था। आपको एक बात कैसे मान लिया जाए? आपको मानना पड़ेगा, उसकी वजह क्या है। 2013 का जो इलेक्शन था उस पे एक सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बैठी थी, जिसमें जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी और उसमें उन्होंने कहा कि कोई धांधली नहीं हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से जो आरटीएस बैठ गई थी और रात के 2 बजे जस्टिस रजा, ठीक है, वो आए और उन्होंने आकर के कहा कि जी मैं बेबस हूँ। गाली गलौज से नहीं आए थे जो इमरान खान साहब ने किया था। और आज देखें ना, देखिए रिजल्ट बताता है, आपका अमली काम बताता है। यानी मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ के साथ कोई चांस नहीं है, नून लीग कोई मिलके चले कुछ इस किस्म का। ये इज ए कब्जा ग्रुप।
دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات آپ کو بتاؤں طریقہ حکومت کو مانتی تو ہے نا, حکومت تو نہیں ہے. دیکھیے یہ ہے ایک میں سوچ رہا تھا ایک دن کیا ہے یہ چیز, تو وہ ایک آپ نے سنا ہوگا بھانمتی کا کنبہ. اب شاہ محمود قریشی کون ہے, کس پارٹی سے گیا؟ سرور خان کس پارٹی سے گیا جو ان کے رائٹ لیفٹ بیٹھتے ہیں؟ اعظم سواتی کہاں سے گئے ہیں؟ چودھری فواد کہاں سے گئے؟ آپ نام لیتے رہے, میں آپ کو بتاتا رہوں گا. پی ٹی آئی کا اپنا کون, ایون جہانگیر ترین پی ٹی آئی کا اپنا جو تھا وہ تھے جسٹس وجی, باہر چلے گئے. تسلیم نورانی باہر چلے گئے. اکبر بابر باہر چلے گئے. دیکھیے وہ یہ تو پارٹی کا ایسا نا جو بھی اقتدار میں آتا ہے, تو پیپل دیکھیں ہاں دیکھیں جو پی ٹی آئی ہے نا وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں, یہ کلب تھا. آپ تاریخ کے طالب علم ہیں اور آپ جرنلسٹ بھی ہیں. ایک بڑا مرد قلندر گزرے پاکستان میں, ان کا نام تھا حکیم محمد سعید. جی بالکل. انہوں نے عمران خان کے بارے میں سارا چیز فور کاسٹ کر دیا تھا اور وہ ایک چیز اب سچ ثابت ہو گیا. پی ڈی ایم کی طرف آ جاتے ہیں سر, ٹھیک ہے. پی ڈی ایم کے جب پی ڈی ایم وجود میں نہیں آئی تھی اس سے پہلے کیا آپ کو خطرہ تو نہیں ہو گیا کہ سخت بات کر لوں؟ نہیں آپ پروگرام میں بولیں سر, یہ میں چلاؤں گا, میری گارنٹی. اور پھر آپ دیکھیے میں ایڈٹ نہیں کروں. میڈیا پہ آپ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ 3 سالوں میں تو ہم بھوکے ہی مر گئے. جو میڈیا کے ساتھ ہوا, جو ہمارے دور میں بوم تھا, گالی بک رہے ہیں کنٹینر پہ نواز شریف کو, کہہ رہے ہیں چائنیز پرائم منسٹر کو نہیں, پریزیڈنٹ کو نہیں آنے دوں گا. نہیں آنے دیا آپ نے. نواز شریف صاحب پہ الزامات ہیں, میڈیا کو وہ بھی مینج کرتے رہے, وہ پیسوں مینج کرنا اور میڈیا کو مارنا, ان کو اغوا کرنا, ان کو غائب کرنا, ان پہ جبر کرنا. آپ ایز اے جرنلسٹ ہوں گے, شاید کسی کو پسند ہو کسی کو نہ ہو, مگر آپ کسی کے بیٹے ہیں یار, آپ کسی کے بھائی ہیں, آپ کسی کے شوہر ہیں. ان کے دل سے پوچھو جب آپ کے اوپر جبر ہو کیا بیتے گا ان پہ. سر میں سوال کی طرف آتا ہوں, وقت تھوڑا کم ہے ہمارے پاس. میں سوال یہ کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جب باہر جانا ہوتا ہے, مولانا فضل الرحمان کو کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کہا گیا, بہت بڑے بڑے صحافیوں نے کہا کہ استعمال کیا نون لیگ نے, خرچہ پانی نون لیگ کا تھا, مولانا صاحب استعمال ہوئے, پریشر ڈالا حکومت کے اوپر, نواز شریف صاحب باہر چلے گئے. اب پھر پی ڈی ایم کی اب سربراہی کر رہے ہیں مولانا صاحب نے اشارہ دے دیا ہے, پھر وہ دھرنا دینے اسلام آباد میں جا رہے ہیں, اور پھر بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو پیسہ خرچہ ہوگا وہ سارا نون لیگ پھر دے گی. پھر کیا مفاد آتا ہے, نون لیگ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ آپ ایک کام کریں کہ اس پیسے کے اوپر تحقیقات کر لیں, آپ کو صاف, اور اتنا بڑے نیب کے ادارے سر سن تو لینا حضور, آپ نے سوال کر لیا, مجھے بول لے دیں. نواز شریف کو فضل الرحمان نے نہیں بھیجا. نواز شریف کو جو سرٹیفکیشن ہوئی ہے ان کی ہیلتھ کی, وہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کیا ہے. سن تو لینا سر. جی بالکل. وہ فیصل سلطان نے کیا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد نے کیا ہے, آپ کی سرکاری ہسپتالوں نے کیا ہے, کیبنٹ نے بیٹھ کے کیا, اور عدالت نے کیا ہے. 4 ہفتے کے ساتھ یہ بھی ایک لفظ تھا کہ ایز لانگ ایز دا ڈاکٹرز ایڈوائزز یو ٹو اسٹے. ڈاکٹر لندن کے کہہ رہے ہیں, لندن کے ڈاکٹر غلط نہیں کہیں گے. ہاں انہوں نے کہا آپ ٹریول نہ کریں, نہیں کر رہے. تو یہ ادراک رہ گیا. آپ نے جو پیسے کی بات کی, دھرنے کی اور جلسے کی, آپ یقین جانیں پی ڈی ایم کا اپنے ایک میکنزم ہے, ان کے اپنی فنڈنگ کا. پی ڈی ایم کی میکنزم ہے کہ ہم سارے لوگ پول کرتے ہیں, ہر پارٹی اپنے حصے کا, کسی کے اوپر ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے, کسی پہ کنٹینر ہوتا ہے, کسی کے اوپر لائٹنگ ہوتی ہے, کسی کے پاس گاڑی کا حصہ, کسی کے پاس جھنڈے اور پینافلیکس ہوتا ہے. اسی طرح سے جو دھرنا بھی ہوا تھا اس کے حصہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی سارے جو خیمے ہوتے ہیں ان کے اپنے ایک ذمہ داران ہوتے ہیں صوبائی یا ضلعی لیول کے, ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ یہ ادا کریں گے. وہ پھر پولنگ ہوتی ہے. یقین جانیں کہ جس طرح سے اکبر بابر نے کہا نا فورن فنڈنگ کیس, اس طرح کی کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے اس میں. یہ سر اس راز سے پردہ اٹھا دیجئے نا کہ میں آپ کو گارنٹی دے چکا ہوں, میں ایڈٹ نہیں کروں گا, میں اسے چلاؤں گا. آپ بتا دیجئے کہ یہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے کیسے جدا ہو گئی, کروائی گئی. نون لیگ کا بیہیویئر ایسا تھا, وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے ہمیں کچھ اس طرح کیا معاملات کے, ہمیں علیحدہ ہونا پڑا, یا کہیں اور سے کروایا گیا ہے پی ڈی ایم کو ختم کرنے کے لیے, ہوا کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا یہ پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ ہمیشہ اچھے پیکج لیتی ہے. عوام کی پیکج نہیں, اپنی پیکج بہت اچھا لیتی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی
بلوچستان میں ثناء اللہ زہری صاحب وزیر اعلیٰ تھے. پیپلز پارٹی نے اپنا پیکج لیا اور اس حالات پیدا کر دیے, سارے وزیروں کو ریزائن کروانا شروع کیا, اپنے اندر شامل کرنا شروع کیا کہ ثناء اللہ زہری صاحب کو. یہ آپ کے ملک کی ایجنسیز تھی جن کا کام سیاست جی جن کا کام سیاست کرنا نہیں تھا. پی ڈی ایم سے جدا کروانے والے کون ہیں؟ اچھا, اب میں آپ کو اس کو یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے پھر ایک جنہوں نے باپ پارٹی بنائی انہوں نے ثناء اللہ زہری کو, اور آپ دیکھیں آج پھر اسی ثناء اللہ زہری کہاں گئے, پھر وہ پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے. ٹھیک, اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو جو فائدے ملے وہ یہ تھے جو بظاہر نظر آتا ہے. سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں ان کا کردار دیکھ لیں, ایون ایک چھوٹا سا پوسٹ ہوتا ہے قائد حزب اختلاف آف سینٹ, اس میں آپ دیکھ لیں کہ, اور وہ تو کھل گیا ہے کہ سرکاری بینچوں سے لوگ آ کر کے ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں. ایک پھر بہت سارے مراد اور مفادات اور ان کو ملا ایجنسیوں سے, عدالتوں سے, نیب سے. مثلاً آپ دیکھ لیں خورشید شاہ صاحب 2 سال سے جیل میں نہیں رہے, ایک دن بھی, کل جا رہے ہیں وہ. ہاسپٹل کے ایک پورے فلور کو انہوں نے جیل, سب جیل قرار دے. پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کرنے کا سلسلہ. سر سنے تو صحیح ہے, سر سنے تو صحیح. پھر جو سندھ گورنمنٹ کے اندر یہ خود کہتی ہیں, عدالتیں کہتی ہیں, کوئی کہتا ہے 900 ارب کا گھپلا ہوا, کوئی 1200 ارب روپیہ لارکانہ میں کہاں چلا. یہ ججمنٹ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جن لارکانہ پہ جو آپ نے پیسے لیے وہ تک تو آپ کھا گئے. ججز نے کہا کہ ڈائن بھی ایک گھر چھوڑ دیتی ہے. تو اب یہ خطرہ تھا کہ ہاتھ گرفت نہ ڈالا جائے. تو بہت سارے مرات لینے تھے جو پیپلز پارٹی سندھ میں مرات لینا چاہتی تھی, وہ مرات وہ لیتی رہی ہے. جو اپنے لیڈرشپس کے لیے مرات لینا چاہتی تھی. شراب کو شہد بنانے کا ایک بڑا طویل سفر ہے, اس پیکج میں شامل ہے. بہت طویل ہو جائے گی سر. آپ پیپلز پارٹی کے خلاف آپ نے کتنے احتجاج کیے ہوں گے؟ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں آپ, کراچی کی حالت دیکھ لیں, اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہاں حکومت کرتی رہی ہے. ایم کیو ایم اب بھی وفاق کے ساتھ بیٹھی ہے, تو نون لیگ پھر کھل کے کیوں نہیں آتی؟ آپ نے امن بھی کراچی میں دعویٰ کرتے ہیں آپ نے قائم کیا مجھے الیکشن کے بعد نون لیگ نے, اس کے بعد کیا ہوا کہ 2018 میں آپ کو تو کراچی کے عوام نے نہیں پوچھا نون لیگ کو. وہ میں ہی تھا جس نے 2015 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوا تو ایم کیو ایم کے بعد دوسری بڑی جماعت تھی. میں اس وقت سیکرٹری جنرل بھی تھا پارٹی کا سندھ کا. اور میں اس کی کچھ وجوہات بتا رہا ہوں. ہمارے پارٹی کے اوپر بڑا جبر کیا گیا. میں خود جیل میں تھا, میری قیادت پوری جیل میں تھی, ہمیں دیوار سے لگایا گیا. آپ نے کہا آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا. میرا پچھلا جو پریس کانفرنس ہے اگست کے مہینہ میں, وہ اس بنیاد پہ تھا. اچھا, میں چونکہ پارٹی سے ہی باہر تھا, میں 3.5-4 سال تقریباً پارٹی کی بنیادی رکنیت میری معطل ختم رہی ہے, پارٹی سے آؤٹ تھا میں. پچھلے مہینے میری وہ 2 مہینے پہلے میری وہ ممبرشپ ایز اے ممبر بحال کیا گیا, اور مجھے اس پینل میں ڈالا گیا جو مختلف چینلز پہ جا کے پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. ناؤ آئی ایم اسپوکس پرسن آن بیہاف آف دا پارٹی آن میڈیا. ٹھیک ہے, لاسٹ جو میرا پہلا پریس کانفرنس تھا وہ پریس کانفرنس ہی پیپلز پارٹی میں تھا. مرتضیٰ وہاب سینٹ میں میرے ساتھ بیٹھتے تھے, مگر جب انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کا چارج لیا تو میں نے کہا نہیں. آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے تھے سلیکٹڈ, آپ کو تو چاہیے تھا, آپ جمہوری لوگ ہیں, آپ الیکشن کراتے. آپ الیکشن نہیں کروا کر کے آرڈیننس ٹائپ کے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرواتے ہیں. تو میں نے مستقبل میں الیکشن وقت سے پہلے ہوں یا وقت پہ ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اب مفاہمت نہیں ہے, تو نون لیگ جب تحریک انصاف کے ساتھ بھی نہیں, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا معاملات ہیں آپ بتا رہے ہیں, تو پھر نون لیگ سروائیو کیسے کرے گی؟ سروائیو جیسے پہلے کرتی رہی, عوام کے ساتھ مل کے کرے گی. آپ کو لگتا ہے قانون عوام نواز شریف صاحب کا جس طرح وہ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں, ادارے محترم میں یا پاکستان بالکل ایک منٹ کون سے ادارے, ایک منٹ کون سے ادارے؟ فوج کے خلاف کھول کے بولتے رہے. فوج ایک منٹ اگر فوج کے خلاف کبھی بھی میاں نواز شریف نے ایک لفظ نہیں کہا ہے. فوج کو ہمیشہ سپورٹ کیے. پاکستان کے دفاع کو جتنا نواز شریف صاحب نے, یہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں نواز شریف کے خلاف, جتنا نواز شریف نے, ایک منٹ لیٹ می فنش, لیٹ می آنسر. یہ بڑا الزام آپ نے لگایا ہے, بہت بڑا. نیوکلیر پاور بنانے کا طاقت اور قوت اور حوصلہ نواز شریف میں تھا. ایک منٹ یار, مشرف کے تو پیر کانپ رہے تھے. اب آپ مجھے آپ بول لیں, میں نہیں بولتا, مگر تاریخ کے آپ کو صحیح میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. اب آپ آئیے,
آپ ریکارڈ اٹھائیے, یہ لے آپ گوگل سرچ کریں سر مفرف نے کیا کیا. ایک منٹ سن تو لینا بھائی. الفاظ بتا. سر ان کے الفاظ چھوڑے نا, آپ ڈسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں میرے جواب کو. اچھا جے ایف تھنڈر بھی مشرف نے بنایا تھا, اور میزائل پروگرام بھی مشرف لے کے آیا تھا, اور وہ سی پیک بھی مشرف لے کے آیا تھا. پلانٹ کی بنیاد تو بھٹو صاحب نے رکھی تھی. سر جس وقت بھٹو صاحب نے یہ منصوبہ رکھا تھا اس وقت تک یہ اس کی صرف کنسٹرکشن ریز ہو رہی تھی لیب کی. میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسا بھی غیر جمہوری سربراہ گزرا ہے جس نے ایٹمی پروگرام کی بہت حفاظت کی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم. ٹھیک ہے. میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اسحاق خان کو بھی. ٹھیک ہے. تو مشرف صاحب کے اس میں جب مشرف صاحب آئے تو ہم نیوکلر پاور بن چکے تھے, میزائل پاور بن چکے تھے, جے ایف تھنڈر کا پلانٹ لگ چکا تھا, یہ نواز شریف کے دور کا تھا, اور پاکستان چائنا اور موٹر وے اور رن وے سب کچھ نواز شریف, یہ کراچی ایئرپورٹ, ملتان ایئرپورٹ, آپ لاہور ایئرپورٹ, یہ سارے نواز شریف نے, اور گوادر ایئرپورٹ کو انہوں نے کر لیا تھا 4C. اب آپ نے جو کہا اداروں پہ نہیں, بالکل اداروں پہ نہیں کیا. کبھی فوج پہ حملہ نہیں کیا نواز شریف نے. فوج کے لیے اس نے اپنی حکومت برباد کر دی. جب 1999 میں وہ امریکہ گئے, مشرف نے بھیجا, یہ میں نہیں کر رہا ہوں, جنرل جمشید گلزار کر رہے ہیں, یہ شاہد عزیز صدیقی کی کتاب میں ہے, میں کہہ رہا ہوں نو. سر پرویز ایک منٹ, بہت سارے انٹرویوز پڑھے ہوئے, وہ کہتے ہیں ہم تو جنگ جیت چکے تھے, یہ کہاں چلے گئے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جنگ جیت چکے تھے. آپ کو پتا ہے اس وقت کے نیوی چیف کو بھی مشرف نے آن بورڈ نہیں لیا, اس وقت کے ایئر چیف کو بھی نہیں بتایا کہ میں جنگ کر رہا ہوں. جنگ ایسے کیا جاتا ہے. جھوٹ بولتا ہے مشرف, جھوٹا آدمی ہے انتہائی. آگے نہیں, ابھی آپ فوج پہ ہیں. ایک منٹ, فوج پہ آئے آپ. نواز شریف کے اوپر حملہ کیا آپ نے, ایک منٹ, آپ نے نواز شریف پہ کیا ہے. سن لیں, ایوب خان نے جو کام کیا تھا پاکستان کے لیے اچھا کیا تھا. ہم ایوب خان کو ایک منٹ حضور, ایک منٹ, آپ سزا اور جزا ہوتا ہے بھائیا. پاکستان کی جب بات کرو گے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, میں پاکستان کا دیوانہ ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک, آئی ایم ناٹ اے پلانٹڈ مین. ہم سب پاکستانی ہیں. آپ پلانٹڈ کوشچن کر رہے ہیں. ایوب خان کو آپ نے کیا سزا دی, جیا کو آپ نے کیا سزا دی, اس نے پاکستان کو 2 لاکھ کیا. آپ نے ضیاء کو کیا سزا دی, مشرف کو کیا سزا دی آپ نے. سزا دی تھی نا. آپ ہمت پیدا کریں کہ ایک آدمی اگر غلط کام کسی وقت کر رہا ہے اسی وقت اس کو بتائیں. میرے خاندان میں میرا سگا بڑا بھائی, ایک منٹ, میرا سگا بڑا بھائی فوج میں سرو کرتا رہا ہے. ٹھیک, میرے ابھی بھی خاندان کے 3 بچے وارنا, وزیرستان اور اسکردو, میرے سگے, میرا بلڈ ہے. میں ان کو لیے تو دعا گو ہوں, ہر فوج کے ایک ایک افسر, ایک ایک جوان کے لیے دعا گو ہوں. ٹھیک, مگر اگر کوئی پاکستان کے لیے شرم کا مقام بنا دے, اب آپ کو میں وہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں. میں نے کبھی کہا ہے کس جج کو کہاں لگانا ہے, میرا ڈومین نہیں ہے, چیف جسٹس کا ڈومین ہے, جج کا ڈومین ہے. ہم نے کبھی کہا ہے ڈی آئی جی صاحب کس کو ایس ایس پی لگانا ہے, ہم نے کبھی کہا کس کو کمانڈر. آپ کا بھی ڈومین نہیں ہے. سیاستدان ایبو ہے, ملک کا حکمراں سیاستدان ہے. یا ایک منٹ یاد رکھیے گا میری بات, وہ تو کہہ چکے ہمارا سیاست. ایک منٹ, اچھا گڈ. سر وہ بیان دے, آپ صحافت کریں, منافقت نہ کریں. مسٹر عرفان حیدر میرے جو سامنے ہے, میں تو اسی چھوڑ دیں آپ اس بات کو. ٹھیک ہے, ہم بھارت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو بھارت کے خلاف کھل کے نہیں بولتے, اب اس سے زیادہ بھارت کا ظلم و جبر مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوگا کہ حریت رہنما جو آزادی کا ایک استعارہ تھے, ان کا انتقال ہوتا ہے. یقیناً پورے عالم اسلام کے لیے دکھ کی بات ہے. اس کے بعد ان کی میت کو چھین کر زبردستی ان کی وصیت کے خلاف دفنا دیا جاتا ہے. نواز شریف صاحب کا ابھی تک کوئی بیان سامنے باقی کسی کو آپ نہیں پوچھیں. ابھی میں نے اپنے موبائل میں دیکھا, نواز شریف نے آج سے 20 سال پہلے بھی علی گیلانی کو جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے خط لکھا ہے نا, آپ کو دکھا بھی نہیں دکھا, تو یہ پھر منافقت کر رہے ہیں. آپ کس سے پلانٹڈ کر کے یہاں پہ انٹرویو کر رہے ہیں. میں آپ کو وائی یو آر ڈوئنگ دس. جب کشمیر کو 370 ختم کر دیا گیا, ہم نے اتنی بڑی دفاعی قوت کیوں بنایا, ہم نے سعودی عرب کو کیوں نہیں کرتے, وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, کیوں نہ کرتے. حملہ کرنا حل تھا. ہاں حل تھا سر, بات چیت سے ہوگا نا. کیوں بات چیت سے, مطلب ہم نے میزائل کیوں بنایا, کیوں بنایا میزائل. ایک منٹ مسٹر, جے ایف تھنڈر ہم نے کیوں رکھا ہے, میزائل کیوں بنایا, ہم بھارت پہ حملہ کر دیں, کیوں نہ کریں, وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, ہمارے دفاع کے لیے ڈسپیوٹڈ ایریا ہے وہ.
ٹھیک ہے ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, ٹھیک نہیں ہے. ابھی جس طرح سے آذربائیجان نے آرمینیا کے خلاف جو کچھ ہوا, ٹھیک نوکرنو کاراباغ لے لیا, ہمیں دیکھو ہم شاہین ہیں, ہمیں پرواز کرنے دو, بزدلی نہ سکھاؤ. تین دفعہ جب وزیر اعظم تھے نواز شریف نے کیوں نہیں کروایا؟ نواز شریف نے جو کام کیے, انڈیا کو مجبور کیا کہ وہ ٹاکس پہ آئے. پہلی بار برہان وانی کا ذکر نواز کی بات کر رہے ہیں نا, تو پھر نواز شریف آپ آ جائیں نا, ابھی تو نواز شریف نہیں, آپ کر لینا, کریں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کر لیں. آپ کو فون نہیں آتا ہے, اگر نواز شریف کے دور آپ کو فون نہیں آتا ہے انڈیا سے, آپ جھکے جاتے ہیں. سر اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے اور خصوصی حیثیت اسی طرح تبدیل ہوتی تو کیا ہم ڈائریکٹ ایکشن. آپ نے عمران خان کہتا ہے کہ بارڈر پہ بھی نہ جائے احتجاج کرنے, ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. بھارت کے خلاف بیان آیا کہ نواز شریف صاحب کا؟ نواز شریف پرائم منسٹر بھی پاکستان کے, سر سیاسی پارٹی وہ اس پرائم منسٹر, ایک منٹ, نہیں وہ تو دے چکے. تو آپ نواز شریف, کس نے آپ کو پلان کر کے بھیجا نواز شریف کو؟ آپ نے انٹرویو سے پہلے بولا نواز شریف نے نہیں بھیجا, آپ اینٹی نواز شریف ایک مہم چلا رہے ہیں. سر میں What the hell you are doing? سیاسی پارٹی کا نہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. نہیں, صدر ہیں وہ, صدر شہباز شریف صاحب, شہباز شریف نے دیا, مریم نے. ایک منٹ, آپ نے یہ بات میرے سے پوچھا کہ عمران خان نے دیا کہ نہیں دیا, آپ نے پوچھا کہ بلاول نے دیا کہ نہیں دیا. آپ نواز شریف کو آپ کتنا جانتے ہیں مسٹر؟ سر میں ایک منٹ, آپ ان کے ساتھ زیادتیات کر رہے ہیں اتنا. اللہ, ایک منٹ, باپ مرتا ہے, باپ کس ایجنسی کے آدمی ہو یار؟ سر میں کہاں ایجنسی کا آدمی ہوتا, سی آئی اے کے ہو؟ سر میں اوبر کرا کے یہاں نہیں آتا. نہیں, سی آئی اے کے ہو, اگر میرے پاس موساد کے ہو, کس کے ہو؟ کسی سے بھی آپ پاکستان کے بارے میں خلاف بات کر رہے ہیں. آپ نہیں, یو آر ناٹ صحافی, آپ صحافت کر ہی نہیں رہے, آپ نواز شریف کو بیش کر رہے ہیں, آپ مسلم لیگ کو بیش کر رہے ہیں. نہیں, سادہ سا سوال, آپ پہلے بتائیں کہ ہاں بیش کر رہے ہیں. سر میں ایک سادہ سا نہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف بات کرنا وہ اس ادارے کے ایک فرد کے خلاف ہے, تو نواز شریف کے خلاف بات کرنا کیا پاکستان کے خلاف؟ آپ نواز شریف کے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. نہیں, میں کر رہے ہیں آپ نے مشرف غنی ماضی کا حصہ ہو گیا, مشرف تو ماضی کا حصہ ہو گیا. نواز شریف کو آپ پلیز آپ کوئی اور بات کریں, چھوڑے یار, میں آپ کو سب پہچان گیا کہ آپ ایک پلانٹیڈ انٹرویو کر رہے ہیں. سر آپ اسے پلانٹیڈ سمجھیں, یو آر ناٹ ایکٹنگ ایز صحافی, یو آر ایکٹنگ ایز اے منافق. سر آپ اسے میرے سوال کا اگر جواب آپ کو نہیں لگتا اپنا, آپ کو جواب دے رہا ہوں میں, اختیار ہے, ابھی میرا جواب چل رہا ہے اور آپ بیچ میں ٹک نواز شریف پہ حملہ. نواز شریف صاحب, آپ نواز شریف پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب گیلانی صاحب کے, آپ نواز شریف پہ حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے گھر والوں کو تشدد کیا گیا ہے. او یار ایک منٹ, آپ کو کیا معلوم کہ میں کل ٹویٹ کر دیا, وہ عظیم حریت رہنما تھے, صرف کشمیر کے نہیں, پورے دنیا کے جو حریت پسند لوگ ہیں, جو سیاسی جدوجہد کرتے ہیں, علی گیلانی ان کا قائد اول ہے. کیا اس صدی کا بہت جو کچھ کیا یہ قابل مذمت ہے. بھارت نے یہ صرف نہیں کیا ہے, بھارت نے جو کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے, وہ قابل مذمت ہی نہیں, بھارت کو جنگی جرائم میں شامل ہونا چاہیے. بس یہی کلیئر کر دیا سر. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ یاد رکھیں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انٹرویو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور بتائیں. اجازت دیجیے.